مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ یا شہ جیلا، یا شہ جیلا پکارو، یا شہ جیلا، یا شہ جیلا پکارو، یا شہ جیلا، یا شہ جیلا۔ وہاں کیا بات غوث اعظم کی، وہاں کیا بات غوث اعظم کی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ گلدستہ درود و سلام، صفحہ نمبر 345، بیان نمبر 35۔ کی ابتدا یوں ہوتی ہے، حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ علیہ رحمت اللہ الوغاب فرماتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک تمام اعمال سے افضل ہے، اور یہ ان ملائکہ کا ذکر ہے جو اطراف جنت میں رہتے ہیں، اور جب وہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کی برکت سے جنت کشادہ ہو جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ آج 1436 سنہ ہجری کے ربیع الاخر ماہ عبد القادر کی 9ویں شب ہے، 9th رات ہے۔ عالمی مدنی مرکز میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، انشاءاللہ بن پڑا تو جواب دینے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا قمر شہزاد عطاری کہوٹہ ڈویژن خادم مہروی کابینات سے عرض کر رہا ہوں، میرا باپا کی خدمت میں سوال یہ ہے کہ بعض علاقوں میں فوتگی کے مواقع پر 40 دن تک پورے خاندان کو روزانہ کھانا وغیرہ کھلایا جاتا ہے، اور ایسی رسومات کو پورا کرنے کے لیے قرض بھی لیا جاتا ہے، اور اگر کوئی نہ کر پائے تو اس کو آر دلائی جاتی ہے۔ برائے کرم ارشاد فرمائیے کہ ایسی رسومات کو پورا کرنا کیسا؟ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے کہ دیکھو، سنت میں آپ کو عرض کروں کہ کسی کا جب انتقال ہو جائے تو میت جہاں ہوئی نا، اس گھر والوں کا، کیونکہ وہ رنجیدہ ہوں گے، تو پڑوسیوں کے لیے سنت ہے، یہاں بھی رشتہ داروں کی قید نہیں ہے، پڑوسیوں کے لیے سنت یہ کہ ان گھر والوں کو ایک دن کھانا کھلائیں۔ اس میں بھی کوئی زور جبر نہیں ہے، سنت ہے کہ کھلائیں، اچھی باتیں ثواب ملے گا۔
وہ بھی ایک دن، وہ بھی صرف اہل میت، جو میت کے جیسے کسی کا باپ فوت ہو گیا تو بال بچوں کو اس کے، نہ کہ جو خاندان آ کے یا دور کے رشتہ دار آ کے وہ ڈیرا ڈال کے پڑے رہتے ہیں، ان کا نہیں ہے۔ تو اس طرح اگر یہ کیا جا رہا ہے، اور اب اگر لوگوں کے شر سے بچنا پایا گیا کہ یہ رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، اگر ان کو نہیں کھلائیں گے تو یہ شر کریں گے، بدنام کریں گے، تانے دیں گے، تو اب تو جو ایسے ہیں ان کو جو کھلایا جا رہا ہے یہ ان کے حق میں رشوت ہے، کھانے والوں کے حق میں گناہ گار ہوں گے، کھائیں گے تو حرام کھائیں گے۔ اور البتہ کھلانے والا اگر ان کے شر سے بچنے کے لیے کھلا رہا ہے تو یہ خود گناہ گار نہیں ہے، اگرچہ ہے یہ بھی رشوت، لیکن اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہ مطلب مہمان جو ہے نا، یہ 3 دن تک مہمان ہوتا ہے، 3 دن رہ لینا، یعنی یہ جنرلی موت کی بات نہیں کر رہا، ویسے ہی 3 دن کے بعد میزبان کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ اس سے معذرت کر لے۔ اب وہ اچھے الفاظ میں جسے کہہ دے آدمی کہ مجبور ہوں، مزید اگرچہ زبان نہیں اٹھے گی لیکن اجازت تو ہے، حدیث پاک ہے نا 3 دن کی۔ تو مہمان یوں گلے پڑ جائے، گھر میں دھاما ڈال دے، ڈیرا ڈال دے، یہ نہیں ٹھیک۔ اگلے کی حیثیت بھی دیکھنی چاہیے، جگہ کی تنگی، پھر مطلب وہ تو بیچاروں کا جینا حرام ہو جاتا ہوگا یار 40 دن تک۔ پھر آمدنی ابھی تو ہم غریبوں کو رو رہے تھے کہ اخراجات، تو یہ زبردستی اخراجات اور نکل آئے، تو ایسا نہ کیا جائے، توبہ توبہ، بچنا چاہیے اس سے۔ تیجے کے کھانے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی مسائل ہے، لیکن جو دعوت ہوتی ہے تیجے کی وہ بھی جائز نہیں ہے۔ غریبوں کو کھلا سکتے ہیں، مسکینوں کو کھلا سکتے ہیں، نہ کہ ان مستنڈوں کو اور رشتہ داروں کو، ان کی تھوڑی ضرورت ہے۔ ہاں کوئی رشتہ دار غریب ہے اور وہ شریک ہو گیا ہے نا، وہ ایک الگ بات ہے، بطور غریب اگر وہ شریک ہوا ہے تو توبہ توبہ۔ بزرگوں کا مقولہ ہے طعام المیت یمیت القلب، یعنی میت کا کھانا دل کی موت ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اب دل مردہ ہو جائے یا مر کے گل سڑ جائے پرواہ ہی نہیں ہے، کہاں کا حلال کہاں کا حرام، جو صاحب کھلا وہ چٹ کیجئے۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ان چیزوں سے ہم بچیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف کو بتائے گا۔ وہ ہمارے شخصیات میں سے بھی آواز آ رہی ہے لبیک لبیک پیچھے سے، عوام بھی اکا دکا ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ بابا یہاں کافی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ صحیح ہے بابا، جو پیچھے آ گیا وہ شخصیت۔ مدینہ مدینہ تو پیچھے والوں کو حسرت نہیں ہوتی ہوگی کہ ہم اسکرین پر نہیں آ سکتے یار، چھوڑو یار اوپر نہیں جاتے۔ میری پیٹھ نظر آتی ہوگی آپ کو شاید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیٹھ کے پیچھے وبرکاتہ۔ بھی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان محمد حسنین رضا عطاری ڈیرہ غازی خان سے آیا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک 900 سال تھی۔ صرف ہاں پکڑ تو لو ان کو، مدنی سپاہیوں گرفتار کر لو۔ اتنا تو ہے کہ 1000 سال سے اوپر تھی، ٹھیک ہے نا۔ ابھی آپ کو ایک میں نے وہ اشارہ دے دیا، پیچھے سے بولنا ہے تو بول دو جلدی۔ مدنی سپاہیوں اوپر پہنچو، 1000 بولا تو 1050۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1050۔ 1050 بھائی اس کو بھی بٹھا لو یار، مدنی سپاہیوں لے لو اس کو اپنے پاس۔ نہیں چھوڑو یار، آپ کو نہیں آتا میں بتا دیتا ہوں۔
1300 سے زائد ہے تو کتنی؟ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں کتنی لکھی ہے بتاؤ؟ یار کوئی نہیں بتا رہی ہو، ایسا نہیں ناظرین بیچارے انتظار کر کے. پیارے باپا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نوید اتاری پنجاب اوکارا سے حاضر ہوا ہوں. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 1350 سال ہے. پکڑ لو اس کو. ملفوظات اعلیٰ حضرت میں جو لکھا ہے نا اس وقت وہ ویلڈ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1400 سال. چکو 2 درس. لبیک. پیچھے سے جواب درست ہے. پیچھے سے جواب آ گیا 1600 سال. مدینہ. باپا یہ بھی بتا رہے تھے کہ 1600 سال. مائک پر وہ آپ کو کان میں کہہ رہا ہوں ادھر سے پیچھے سے کسی نے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان محمد سیف اللہ تاری جامعۃ المدینہ صادق آباد سے. بابا جان حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک 1600 سال ہے. جواب درست ہے. 12 روزہ مدنی کورس اس کو کروا دو تاکہ آنکھیں جھک جائیں. اب تو آنکھیں جھکا کے تو بولو یار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جانی الحمدللہ میں اس وقت مدنی مذاکرہ دیکھ رہا ہوں اور آپ نے جو ارشاد فرمایا اسی طرح اعلان کروں گا کہ میں خود بھی قافلے میں سفر کروں گا اور میرے ساتھ تمام مقتدی جو ہیں یہ بھی قافلے میں سفر کریں. فرمانا تاریخ ماشاءاللہ. خانے وال شیر سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں دے باپا جان کوئی ایسا عمل بتا دے کہ ہمارا جینا بھی اللہ پاک کے لیے اور مرنا بھی اللہ پاک کے لیے، ہماری دوستی بھی اللہ کے لیے اور ہماری دشمنی بھی اللہ کے لیے. اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے گا. سبحان اللہ. ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو ذہن نصیب ہم اس حکم قرآنی کی عملی تصویر ہو جائے کہ ہمارا جینا مرنا یہ سب رب العالمین کے لیے ہو جائے. افسوس ہمارے کردار سے اس کا کوئی اظہار نہیں ہے، بلکہ ہمارا کردار جو ہے نا اس کا برابر انکار کرتا ہے. بالکل ہم الٹ چل رہے ہیں. انداز زندگی ایسا ہے جیسے بس صرف دنیا کے لیے جی رہے ہیں. کھاؤ پیو موج کرو یار، کھاؤ پیو جان بناؤ. دنیا میں آئے کس کے لیے؟ یعنی یہ حالت ہے کہ زیستن برائے خوردن، یعنی گویا کھانے پینے کے لیے زندہ ہے. خوردن منے کھانا ہے نا، تو زیستن برائے خوردن یعنی کھانے کے لیے زندہ رہنا، کھانے کے لیے جینا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ خوردن برائے زیستن، یعنی زندہ رہنے کے لیے بندہ کھائے نہ کہ کھانے کے لیے جیے. لیکن افسوس اب اگر کوئی دعویٰ کرے بھی کہ میں تو بھائی صرف جینے کے لیے کھا رہا ہوں، اللہ اللہ کرتا ہوں، بینک بیلنس باہر نکال، چل جتنا وہ دفن کر کے رکھا نا بینک میں یہ نکال باہر، جتنا گھر میں نوٹوں کی گڈیاں چھپا کر سب نکال باہر، رائے خدا میں بانٹ باہر آ تو پھر پتہ چلے کہ آپ کا دعویٰ کتنا سچا ہے. اتنی ہرس ہے 7 پیڑیاں کھائیں اتنا کما لیا ہے. پارٹی نہیں، لوگ بولتے پارٹا ہے پارٹا. اس پارٹے شاہ کو بھی پارٹوں کا سردار بننا ہوتا ہے. تو کبھی امریکہ میں برانچ کھول رہا ہے، کبھی افریقہ میں کھول رہا ہے، ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے. وہ کسی نے کہا نا سیٹھ جی کو فکر تھی 1 کے 10 کیجئے، موت آپ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے، بہت کما لیا.
اب چلو ہائے اب کیا ہوگا، میں نے نیکیاں تو نہیں کمائی، نوٹیں کمائی ہیں. نوٹیں ٹھیک ہے تیرے وارث کھائیں گے پیئیں گے موج کریں گے. تو نے ان کو تھوڑی کہا تھا کہ میرے بعد مسجد بنانا، نمازیں پڑھنا، نیکیاں کرنا. تم نے تو ان کو بھی نوٹیں گننا سکھایا تھا. نوٹیں گنتے رہیں گے یہ بھی آئیں گے تیرے پاس روتے ہوئے پھر. مگر ابھی تو چل تیری باری ہے. پھر کیا ہوگا؟ ہائے دولت ہوئے دولت ہائے دولت ہوئے دولت کرتے ہوئے قبر میں اتر جائیں گے. مرتے مرتے بھی وہ دولت کی حرص بعض اوقات نہیں جاتی. یہ زندگی میں اسی کو پالا نا، نوٹوں ہی کے سپنے دیکھے تو نوٹیں ہی نوٹیں ہوتی ہیں. میرا مال میرا مال میرا مال. حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے کہ آدمی کو اگر سونے کی 2 وادیاں مل جائیں تب بھی کہے گا کہ تیسری مل جاتی تو اچھا تھا. اس کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی، پیٹ نہیں بھرتا. اللہ تعالی ہمیں قناعت کی دولت عنایت فرمائے بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو بہرحال یہ کہ ہمیں بس صرف اور صرف اپنے رب کے لیے جینا اور رب کے لیے مرنا چاہیے. موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے. کاش ایسا نصیب ہو جائے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز مت مرنا مگر مسلمان ہو کر. تو کاش عملی مسلمان ہو کر ہم جئیں اور حقیقی مسلمان ہونے کی حالت میں دنیا سے سفر کریں، قبر میں جا کر مزے کریں. رب کی رحمت سے ہی یہ سب ہو سکے گا. لیکن بالکل آنکھیں بند کر کے ہم جا رہے ہیں، ناک کی سیدھ میں جا رہے ہیں، بہت بڑی آگ کی کھائی سامنے ہے، مگر ہم بالکل بڑھے چلے جا رہے ہیں. حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے. رشوت کے ذریعے کرنا ہو تو صحیح ہے، چوری کرنے کے ذریعے ہو تو صحیح ہے، دھوکہ ملاوٹ جو بھی ترکیب ہو، مال آنا چاہیے. یہ مال نہیں ہے، یہ سانپ ہے، سانپ جو ڈس لے گا کھا جائے گا، کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا. بھلے نا ابھی سرمایہ دار ہے، ابھی آپ کی اپروچ بھی ہے، فون کر کے تھانے میں غریب کو اٹھوا سکتے ہیں آپ، اتنی آپ مطلب میں نے کہ طاقت رکھتے ہیں. لیکن مرنے کے بعد ہل بھی نہیں سکیں گے، لوگ آپ کو اٹھائیں گے کندھوں پر. پتہ نہیں مطلب کیا ہوگا قبر میں. کئی غریب بیچارے قیدی جیلوں میں ملیں گے آپ کو کہ جن کو رشوتوں کے ذریعے بند کروایا گیا ہوگا، ہوں گے بیچارے بے قصور، اور وہ ترکیب بنا کر رشوت کھلا کر اٹھوا دیا ہوگا، اندر ڈال دیا ہوگا. کئی ایسے ہوں گے بیچارے جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. لیکن ان کو تسلی رکھنی چاہیے کہ دنیا 4 دن کی ہے، انشاءاللہ آخرت تمہاری ہے. جو آخرت مظلوموں کی ہے، مظلوموں کی چاندی ہے وہ آخرت کے سمجھو وہ بادشاہ جو ہیں وہ مظلوم لوگ ہیں جن کو دنیا میں دبایا گیا، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، لوٹا گیا، کھسوٹا گیا، مارا پیٹا گیا ظلمن. تو یہ ان کی چاندی ہے آخرت میں. یہ ان کے عیش ہوں گے، مزے ہوں گے، اور ظالم کو گھسیٹ کر لایا جائے گا. اس کی ذلت رسوائی اس کے منہ پر چڑھ رہی ہوگی، اور ذلت کے ساتھ جہنم میں جھونک دیا جائے گا. سب کو ظلم و ستم سے ڈرنا چاہیے، اور غریب ہو یا مالدار ہو کسی پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے. ظلم یہ آخرت کا اندھیرا ہے. تو بہرحال یہ کہ نہ سب مالدار برے، میں تو یہ عرض کرتا رہتا ہوں. اب اگر مال حلال کا ہے اور اس کے حقوق واجبہ ادا ہو رہے ہیں تو اس مال کو پھر بھی فضیلت تو کہاں سے لائے؟ مباح ہے کرنا، یعنی ناجائز بھی نہیں اور ثواب بھی نہیں، مباح ہے. یعنی مال جمع کرنا یہ مباح ہے، نہ ثواب نہ گناہ. ہاں جو اس کے واجب حقوق ادا کر رہے ہیں ان کا ثواب ملے گا. اگر ان میں سے واقعی دل کھول کر غریبوں کی مدد کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ، اخبار میں نام چھپوانے کے لیے نہیں، کسی کو متاثر اپنی ذات سے کرنے کے لیے نہیں،
रब कायनात के लिए कर रहे हैं तो इस माल के ज़रिए आप सवाब कमाएंगे। इस माल के ज़रिए मस्जिद बना रहे हैं, इसका सवाब मिलेगा। जो जो नेक काम आप करेंगे इसका सवाब मिलेगा। इन नेक कामों की नीयत से भी माल कमाना ये बहुत बड़ा रिस्क है कि माल आ गया तो क्या ज़रूरी है कि ये नीयतें सलामत रहें? कल्ब जो मुनकलिब हो जाता है, दिल फिर जाता है, फिरता रहता है, इसीलिए तो इसको कल्ब बोलते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। हदीस शरीफ में इसकी मिसाल परिंदे के उस पर की दी गई है जिसे हवा उलट पलट करती रहती है, तो दिल इस तरह उलट पलट होता है, इसीलिए ये कल्ब कहते हैं इसको। तो इस नीयत से भी माल कमाना कि मैं इससे मस्जिद बनाऊंगा, मैं हज करूंगा, मैं यूं करूंगा, गरीबों की मदद करूंगा, इस नीयत से भी माल कमाने की पजीरा ही नहीं है, हौसला अफजाई नहीं है। सवाब कमाना है, ठीक है, नफलें पढ़, फ़र्ज़ों के साथ साथ फ़र्ज़ अच्छी तरह पढ़, तिलावत कुरान कर, दुरूद शरीफ पढ़ कसरत के साथ, सच बोला कर, अखलाक संवार ले। बहुत सारे ज़राए हैं सवाब कमाने के, खाली ये पैसे रह गए जिसमें रिस्क रिस्क रिस्क। दुनिया में भी रिस्क, दुनिया में भी खौफ कि कहीं वो डाकुओं की चिट्ठी ना आ जाए, कहीं बत्ताखोर की नज़र न लग जाए, कहीं मेरा बच्चा कोई ना उठा जाए, कहीं मुझे ही कोई अगवा ना कर जाए। किडनैप केस गरीबों के साथ, गरीबों को बाज़ वक़्त भूल कर ले भी जाते हैं तो ये छोड़ देते हैं, चल भाग तो कहाँ गया यार। मालदारों के साथ जो ये करते हैं, खैर ये जुल्म है जो करते हैं, जालिम है, इनकी मैं हौसला अफजाई नहीं कर रहा, नऊज़ुबिल्लाह, आखिरत में इनकी खैर नहीं है जो ऐसा करते हैं। लेकिन मालदार के लिए मैं बता रहा हूँ कि रिस्क है, कितनी अजियत होती हुई जिसको ले जाते होंगे, दिल के दौरे पड़ जाते होंगे बेचारों को, क्या क्या हो जाता होगा, सदा का मरीज हो जाता होगा, रात को चौंक के जाग पड़ता होगा, खौफ बैठ जाता होगा। ये हमारे मुल्क का, दुनिया भर में इस तरह किडनैप के केस नहीं होते हर जगह। तो फिर भी बहरहाल ये कि माल जो है ना, एक तो हलाल कमाना दुश्वार, हलाल कमाई से कोई मालदार बन जाए इस दौर में, इसका चांस जो है ना, मैं नामुमकिन नहीं कहता, एहतियातन बहुत मुश्किल है। ये डाकुओं को अल्लाह ताला हिदायत दे, अब बड़ी मुश्किल से बेचारे ने मोबाइल लिया, ये भूल से किसी ऐसी जगह निकल गया जहाँ खड़ा हुआ है, गया काम से। अच्छा, इसी तरह वो एक मंजर दिखाया था नेट पर किसी ने मुझे, ये अपने बाबुल मदीना का, ऐसी मतलब दन दनाते फिर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, आधा तेरा आधा मेरा। इंतजामिया के भी कई सड़े हुए बदमाश होते हैं, ये डाकू होते हैं, पुलिस वाले सब नहीं, इसमें एक तादाद होती है, डाकुओं से मिले हुए होते हैं, ये बत्ते खा रहे होते हैं, आधा तेरा आधा मेरा, यानी सरे आम ये लूट रहे हैं। तो एक बेचारा वो महीने की तनख्वाह लाया होगा गरीब, वो 1.5 उम्र का आदमी था, इसकी शक्ल देखकर अपने को रहम आ जाए बेचारे की। तो उसके पास पहुंच गई है, सीसीटीवी लगा होगा, तो ऐसी जगह पर भी ये डरते नहीं है। तो ये इसको यूं दिखाया, यूं नहीं किया, 2 जाने थे, 2 अफराद थे, यूं दिखाया तो यूं पिस्टन नजर आ रही थी उसमें सीन में, यूं दिखाया तो बेचारे ने जो भी थप्पी नोटों की, मुझे ऐसा लगता है कि वो तनख्वाह लेकर निकला होगा महीने की, वो ले लिया। फिर वो गरीब, लगता वो गरीब ही था, दिखने में भी गरीब लग रहा था कपड़ों से, और अंदाजा हो जाता है ऐसा मायूस कौन ले, जैसे यूं मुड़ के जाते हुए उनको हसरत से देख रहा था। ये वाकया हो गया, क्या इसको पकड़ा किसी ने, उनको किसी ने सरियों के पीछे बंद किया, जो ले गए। ये इतनी दादागिरी हमारे, अल्लाह अकबर। हालांकि इनकी तस्वीरों को लेकर स्कैन करके इनकी तस्वीरों के मुताबिक इनकी शनाख्त निकालना इतना मुश्किल ना रहा। हमारे यहाँ बाकायदा इदारा है नादरा जो शनाख्ती कार्ड जारी करता है, ये और इदारों से अगर तरकीब बने तो इस तरह के मुजरिमों को बाकायदा बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आती, ये पकड़े जाते हैं। लेकिन ये कि ये लगे हाथों एक अर्ज़ करता चलूँ खैर ख्वाही के तहत कि ऐसे वाक़यात ATM मशीन में हो रहे होते हैं। ATM मशीन ये वो मशीनें हैं जो कई बैंकों ने
اپنے اداروں کے ساتھ یا الگ جگہوں پہ لگائی ہوئی ہیں جس میں سے آپ اپنے ہی پیسے کارڈ ڈال کر نکال رہے ہوتے ہیں. کریڈٹ کارڈ کو اگر آپ کیش کرائیں گے تو کریڈٹ کارڈ سے جیسے ہی پیسے نکالیں گے آپ کو سود لگے گا. ڈیبٹ کارڈ سے آپ کے اپنے ہی پیسے آپ کو اکاؤنٹ سے نکال کر آپ کو دے دیے جاتے ہیں مشین کے ذریعے. تو اب ایسی مشینوں کو بھی ان ظالموں نے فوکس کیا ہوا ہوتا ہے کہ اس میں کون داخل ہوتا ہے. تو پہلے تو آپ مشین میں داخل ہوں گے, جیسے آپ مشین میں داخل ہوں گے کارڈ نکالیں گے تو یہ اندر آ جائیں گے, اور اندر آ کر آپ کو ایک کارڈ سے آپ نے جو پیسے نکالے وہ, اور اگر گنجائش ہوگی تو یہ کارڈ دوبارہ ڈلوائیں گے اور کہیں گے دوبارہ پیسہ نکالو. تو یہ کارڈ یہ پیسہ لے کر آپ کو اندر میں چھوڑ کر یہ چلے جائیں گے. شاید منہ کان میں کہہ کے بھی جائیں گے کہ باہر نکلے تو ہمارا تیسرا آدمی کہیں کھڑا ہوا ہے وہ تم کو شوٹ کر دے گا, ایسا ڈرا دھمکا کر جائیں گے. خیر جان بھی بچانی ہے, لیکن اس ATM مشین کا جو نظام ہے نا اس میں ذرا غور کیجئے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی کہیں لوٹ لیجئے. اندر میں کیمرے یہ ادارے والوں نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ کرے کہ یہ پکڑے بھی جائیں. آج نہیں تو کل پکڑے جائیں گے. وہ نہیں اپنے ایک مثال دی جاتی ہے کہ وہ جو مچھلی کا شکاری ہے اس نے کانٹا ڈالا ہے دریا میں, اور کانٹا مچھلی نے نگل لیا, بھلے وہ آٹا تھا یا جو بھی تھا, اس کو مارا منہ تو کانٹا اس کے پھنس گیا. اب مچھلی خوب پھدکتی ہے, اچھلتی ہے, بھاگتی ہے, لیکن مچھلی کا شکاری مسکرا کر کہتا ہے کہ تو جتنا دوڑنا ہے دوڑ لے, تیری لگام میرے ہاتھ میں, تو کانٹا نگل چکی ہے اور جیسے میں نے ڈور کو جھٹکا دیا تو نے آنا میرے پاس ہے. تو اسی طرح ہر فرد, ہر جاندار موت کا کانٹا نگل چکا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. آج نہیں تو کل اس نے مرنا تو ہے. اور اس طرح کے ظالم لٹیرے, ڈاکو, لوگوں کے دل جلانے والے, فائرنگیں کرنے والے, دہشت گردیاں کرنے والے, اپنا تجربہ میرا جو دیکھو میری تو عمر نکل گئی, میرا تجربہ یہ کہ یہ زیادہ جیتے نہیں ہیں, یہ جلدی مرتے. ایک دہشت گرد ہے, نے دہشت گردی کی تو دوسرا دہشت گرد اس کو مار دیتا ہے, تیسرا پھر اس کو مار دیتا ہے. انتقامی کاروائیاں. تو اس طرح مطلب یہ ترکیبیں چلتی رہتی ہیں. یہ اس میں عبرت نہیں یار. یہ دہشت گرد اس کی عمر کتنی ہے, 22 سال. کب تک جیے گا؟ پتہ چلا 2 سال کے بعد دوسرے نے اس کو فائر کر دیا. کیا جیا یہ, کیا اس نے دنیا سے لطف اٹھایا. آخرت کا وبال یہ الگ, کہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مسلمان کے ناحق قتل میں زمین اور آسمان والے سب بھی مل جائیں تو ان سبوں کو اللہ تعالیٰ اوندے منہ جہنم میں گرائے گا. خالی یہ تھوڑی جس نے فائر کیا وہی قاتل ہے, ان مانو کر جس نے اس کو اشارہ کیا, جس نے اس کا تعاون کیا, یہ پوری جو جال ہے نا, پوری ٹیم, یہ سب ذمہ دار ہے جو اس قتل میں شریک ہے, قتل ناحق میں. تو قتل ناحق کتنے ہو رہے, یہ اغوا کر جاتے ہیں, پیسے مانگتے ہیں, پھر پیسے نہیں ملے مرضی کے تو مار دیتے ہیں. بعض اوقات پیسے لے کر بھی چھوڑتے نہیں, مار دیتے ہیں, کیونکہ آگے سے ہو سکتا ہے کچھ ان کو پیسے ملے ہوئے ہوتے ہوں گے کہ اس بندے کو اٹھا کر تم بھلے اس سے جو بھی کمائی کر لو لیکن اس کو مار دو گے تو میں بھی اتنے دوں گا. یوں بھی کرتے, مار دیتے. یہ یوں اس لیے لیتے ہوں گے نا دوسروں کے پیسے, دونوں سے پیسے لیتے ہوں گے اور مار دیتے. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میرا نام محمد شعبان رضا عطاری ہے. ایک سوال یہ ہے کہ کسی کے ہاں یہ دیکھا کہ صدقے کا بکرا کاٹنے سے پہلے گھر کے افراد کے نام کاغذ پر لکھ کر آٹے میں ملا کر بکرے کو کھلایا, کیا یہ کرنا درست ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اب خدا جانے کسی بابا جی نے یہ مشورہ دیا ہو تو اسے کہیں علماء سے نہ سنا ہے نہ کہیں یہ پڑھا ہے. ہاں بکرے کو آٹا کھلانا جائز ہے، گندھا ہوا آٹا کبھی دیکھا نہیں کھاتا ہو. یہ کاغذ پر نام لکھ کر آٹا گوندھ کر اس کو کھلانا، کیا جواب دیں اس کا؟ فضول تو ہے، مطلب ایک بیجا رسم ہے اور کیا. اب کوئی ٹوٹکا ہو تو مجھے اس کا علم نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قربانی کے دنوں میں بھی وہ دیکھا جاتا نا، جن کے 7 حصے ہوتے تو وہ چھری لے کے گھومتے تھے، بھائی ہاتھ لگاؤ ہاتھ لگاؤ. ہاتھ لگائیں گے پھر وہ اس چھری سے ذبح کرنا ہے. اچھا ہاتھ لگواتے ہیں خالی؟ جی بابا. اچھا کہیں پڑھا نہیں ہے نہ دیکھا بھی نہیں ہے. یہ ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہمیں موصول ہوا ہے، ارشاد فرمائے کہ یہ کسی نے بڑا عجیب سوال کیا ہے، یہ جو کھجوروں کو دم کرنا ہے نا، تو انہوں نے لکھا ہے کیا 11 کھجوروں کو دم کر کے ملک شیک بنا کے پی لیں؟ کھجور ایک کھانا ہے، اب اس میں اگر ملک شیک بنا کر کھایا بظاہر تو کوئی اس میں ممانعت کی وجہ نہیں ہے، دودھ میں ہی تو مکس ہوگا نا، وہ چینی کی ضرورت پڑے گی نہیں، کیونکہ پہلے تو چینی کی جگہ یہ کھجوریں اور شہد استعمال ہوتا تھا. اب تو خیر چینی ایجاد ہو گئی جو طرح طرح کی بیماریاں لاتی ہے. کھجور یہ اوریجنل چینی ہے. یہ آپ نے رہنمائی کر دی اچھی، ورنہ یہ بغیر چینی کے ملک شیک بنائیں گے بھی نہیں. ہیں کھجور ایسی میٹھی ہوتی ہے، سفید چینی آپ پھانکو کیا میٹھی ہوتی ہے، کھجور ایسی مٹھاس ہوتی ہے. اور مدینے کی کھجور ہو تو مدینے کی ایسی مٹھاس ہوتی ہے کہ مدینہ مدینہ ہو جائے. یہ مطلب بیچاروں کو نہیں اتنی سمجھ پڑتی، کھا لیتے ہیں بس پی لیتے ہیں. کھجور بہت میٹھی ہوتی ہے، اور 11 کھجوریں اور 1 گلاس میں ملک شیک تو خود اتنا میٹھا ہوگا کہ شوگر کے مریض کو انسولین لینے پڑیں گے. شاید شوگر کا مریض یہ لالچ میں پڑے نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہت مختصر تھا جواب دے دے. کیا مردے کو سرما لگا سکتے ہیں؟ نہیں، زینت ہے نا، یہ مردے کے لیے زینت کی اجازت نیست نہیں ہے. پتنگ بازی کر سکتے ہیں؟ نہیں، ناجائز ہے، گناہ ہے. حضور غوث پاک کی کتنی اولاد تھی؟ یاد نہیں. یہ بھی مختصر تھا جواب ہو گیا، پتہ چل جائے کہ کتنی اولاد تھی. لا اعلم لا ادری. چلے یہ بھی سیکھنے کو ملا. اب خالی میں مطلب وہ ترکیبیں کروں نہیں. مجھے 2 شہزادوں کا نام یاد ہے جن کا غوث پاک کے احاطے میں، ایک تو سید عبد الجبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، اور دوسرے سیدنا عبد الرزاق تھے. اب ان کا بھی مزار وہاں ہے یا نہیں ہے یہ بھی میں بھول گیا. بہت پہلے حاضری ہوئی تھی، وہ یادگار تھا. اس کا ایک مصری خادم تھا تو وہ مجھے تعارف کرواتا تھا، تو وہ کہتا ہذا عبد الجبار، تو میں بولتا تھا عبد الجبار، تو لا عبد الجبار. تو اس کے اس طرز کلام سے پتہ چلا کہ یہ لوگ جیم کو گاف بولتے ہیں مصر والے. بعد میں غالباً یہ تصدیق ہوئی کہ ہاں یہ بیچارے وہ جیم کے تلفظ سے محروم ہیں، صحیح مخرج سے محروم ہیں. گبار ہے عبد الجبار. جیلان گیلان کا ہو سکتا ہے یہی مسئلہ ہو کہ بعض لوگ اپنے کو گیلانی گاف سے لکھتے ہیں، تو یہ شاید یہ صحیح تلفظ جیلان ہو جیم سے، گاف بن گیا ہو، خدا بہتر جانے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے میرے پاس موجود نیکیوں اور جو حاضرین ناظرین اپنی نیکیاں مجھے ایصال ثواب کریں، جس سے کہہ دیں کہ ہمارے پاس جو بھی نیکیاں ہیں وہ ہم نے الیاس کو ایصال ثواب کی، تو وہ میرے نامہ اعمال میں منتقل ہوں گی انشاءاللہ. تو ان تمام نیکیوں پر اے اللہ اپنی رحمت کے شایع نشان ثواب مرحمت فرما، اور یہ ثواب ہماری طرف سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو پہنچا. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشایخ عاملین، تمام بزرگان دین، مفسرین، محدثین، جملہ مؤمنات و مومنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، امام غزالی، غریب نواز، اعلی حضرت صدر شریعت، قطب مدینہ، صدر الافاضل، مفتی احمد یار خان، یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہم نے تیرے نیک بندے، تیرے ولی کامل سیدی غوث اعظم کی یاد منائی کہ یہ نزول رحمت کا موقع ہے. اے مولا ہمیں اپنے اس نیک بندے عبد القادر کے صدقے میں بے حساب بخش دے، جہنم سے آزادی نصیب فرما. یا اللہ نزع قبر اور حشر میں ہمارے غوث اعظم کے دامن میں ہمیں پناہ نصیب فرما. انہی کے صدقے اے اللہ ہم پر خوب کرم فرما اور ہمیں جنت الفردوس میں ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. رب کریم جب تک جئیں گناہوں سے بچے رہیں، نافرمانیوں سے محفوظ رہیں. اے اللہ گناہ بس ہماری زندگی کا ایک حصہ بن گیا گناہ، اس کے بغیر نہ صبح ہوتی ہے نہ شام ہوتی ہے. حالانکہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ گویا نہیں. ہمارا کردار ایسا ہو گیا کہ اس کا احساس ہی نہیں. کولو کے بیل کی طرح چلتے رہتے، دنیا 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 دنیا، دنیا کے لیے اپنے شب و روز ہم نے گویا وقف کر دیا. نیکیاں نہیں ہو پاتی، ہمارے پلے نیکیاں نہیں ہیں، نیک اعمال نہیں ہیں، درست نمازیں نہیں ہیں، درست روزے نہیں ہیں. اے اللہ اخلاص کا دور دور تک کوئی عطا پتہ نہیں. دکھاوا، حب جا، ریا اور نہ جانے کیا کیا گندگیاں ہمارے دماغ میں دل میں بھر گئی ہیں. اے میرے مولا اپنے اچھے سچے محبوب کے صدقے میں ہم کو اچھا کر دے. الہ العالمین ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، نام کا نہیں حقیقی عاشق رسول بننا نصیب کر دے. الہ العالمین نزع کے وقت جو سختیاں ہم نے روایتوں میں پڑھی ہیں، تیری قسم برداشت کی کوئی تاب کیا تصور بھی نہیں ہے. ہمارا کیا ہوگا؟
کہ موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے سخت، حالانکہ وہ ڈنڈی کا وار بھی برداشت ہم نہ کر سکیں۔ یا اللہ، جب روح جسم سے جدا ہو رہی ہوگی یہ تکلیفیں کیسے برداشت ہوگی؟ ایک کاش ایسے میں ہماری نگاہوں میں حسن و جمال مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے کاش تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلوے ہوں اور ہماری روح نکل رہی ہو اور ہمیں درد کا، تکلیف کا احساس نہ رہے۔ ایمان پر عافیت کے ساتھ جلوہ مصطفیٰ میں ہمارا خاتمہ ہو جائے اور اپنی قبر میں ہم ایمان کے ساتھ اتر جائیں۔ یا اللہ، قبر بھی جنت کا باغ بن جائے۔ قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک اللہ، قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک، یہ کرم ہوگا تو میں شاد رہوں گا یا رب۔ کب گناہ ہو کہ مرض سے میں شفا پاؤں گا اللہ، کب گناہ ہو کہ مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب۔ یا اللہ، ہمارے بیمار شفا یاب ہوں، پریشان حال خوشحال ہوں۔ رب کریم، بے روزگاریاں، قرض داریاں، تنگ دستیاں، گھریلو ناچاکیاں، بے اولادیاں سب دور ہوں۔ الہ العالمین، ہم خوشحال رہ کر، خوش باش رہ کر تیری عبادت کریں، تندرست صحت مند رہ کر تیری عبادت کریں۔ الہ العالمین، ہمارے جتنے مریض ہیں ان پر رحمت کی نظر فرما، بے روزگاروں، قرض داروں اور بے اولادوں جن کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں ان بیچاروں پر رحمت کی نظر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے تو بندے تیرے، کر دے پوری آرزو بے کسو مجبور کی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے
اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اے خدا میرے باقا کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ. اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے باقا کو آباد رکھ. اے خدا میرے باقا کو آباد رکھ. اے خدا میرے باقا کو آباد رکھ. اطہار پر فضل کر رحم کر، آل اطہار پر فضل کر رحم کر، آل اطہار پر فضل کر رحم کر، آل اطہار پر فضل کر رحم کر. دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ. دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ. ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ. اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے باقا کو آباد رکھ. اے خدا میرے باقا کو آباد رکھ. اے خدا میرے باقا کو آباد رکھ. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.